حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلام ہے، اور یہ بہت ان کے اگر کلام پہ آپ غور دیں یا وہ کوئی پہلے بھی ان کے اشعار سنے نا تو بہت پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑے اللہ کے عاشق ہیں. اور یہ ان کے مجھے یاد ہے کہ جب یہ جنید جمشید نے ان کا پہلا کلام پڑھا، پہلا نہیں مطلب جو پہلا اس کا آیا تھا جنید جمشید کا ایک ان کے اشعار جو پڑھے تھے کہ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، وہ سارے اشعار تھے. اس میں وہ ایک ایک شعر ایسا ہے کہ انہوں نے پورے تصوف کو کوزے میں بند کیا ہے. جیسے میں بار بار وہ کہتا ہوں نا کہ راہ الفت میں منزل کی حوث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اتنی بڑی حقیقت کو انہوں نے ایک شعر کے اندر بند کر دیا ہے کہ ہمیں نا ہر سالک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جی ہم کہاں پہنچے ہیں. یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اتنے چل رہے ہیں کر رہے ہیں کہیں پہنچے نہیں ہیں. اور یہ اتنی اپنی کیفیت بھی ظاہر کرتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے. اور تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، کہ یہاں تو مقصود ہی اصل کام کرنے کا کیا ہے کہ اللہ کو اپنی طلب دکھائی جائے. اصل کام کرنے کا اور مقصد کیا ہے کہ بس ہم اپنی سی کوشش کرتے رہیں اور رزلٹ سے مبرہ ہو جائیں. اس کی فکر نہیں کریں کہ کیا نتیجہ نکلے گا، کب نتیجہ نکلے، کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا. سالکین کو اکثر یہ فکر ہوتی ہے جی ہم کس مقام پہ پہنچ گئے، اب کس منزل پہ پہنچ گئے ہیں، قدرتی فکر ہوتی ہے. مگر یہ سفر ایسا عجیب ہے، یہ لامتناہی سفر ہے، انفائنائٹ سفر ہے نا. تو خیر بات دوسری طرف لے جا رہا ہوں، مگر بہرحال یہ شعر بھی بڑا ہے. اس میں ایک ایک شعر اس کا جو ہے اس نعت کا بھی ایک ایک شعر ایسا ہے کہ جو پورے تصوف کو کوزے میں بند کرتا ہے. تو اسی میں مقصد بات وہاں سے شروع کر رہا تھا کہ حضرت کا مجھے یاد ہے کہ وہ جب میں نے پہلی دفعہ کلام سنا نا، میرا ہمسائے ہیں وہ اپنے سہیل خان، وہ جنید جمشید کے دوست بھی تھا اور پارٹنر بھی تھا. یہ جے ڈاٹ میں بھی اسی کے بلکہ جے ڈاٹ، مگر وہ پارٹنر بھی تھا. ہمارے مسجد کے وہ ہمسایہ بھی ہے، یہ جانتا ہے ذیشان اچھی طرح، مسجد کا نمازی بھی تھا. تو ایک دن بہت پہلی بات ہے کہ اس نے مجھے ایک وہ کیسٹ دیا کہ بھئی یہ جنید بھائی کا البم نکال رہے ہیں. اور اس وقت کوئی آیا نہیں تھا، نہ نیٹ پہ آیا تھا، کچھ نہیں آیا تھا. کافی پرانی بات ہے، 2006 7 8 کی بات ہوگی شاید. تو اس نے یہ نہیں بتایا. اچھا وہ کیسٹ بھی عام کیسٹ تھا، مطلب جس پہ برانڈڈ نہیں تھا کہ لکھا ہو نعت کون سی، کچھ نہیں. تو وہ جب یہ کلام میں نے سنا نا، میں نے کہا یار یہ کسی عام آدمی کا، عام شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بڑے اللہ والے کا کلام ہے. تو بعد میں ظاہری بات وہ پھر سامنے آئی بات کہ یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالی کا بیان ہے، وہ کلام ہے. تو یہ بہت بڑے اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں. اور اس کلام میں خاص طور جب بھی ہمارے فرحان بھائی نے بھی پڑھا، اس میں ان کی نقطہ یہ کہ اللہ کا عشق سامنے آتا ہے. عشق کے حقیقی میں فراق کا گداس ہوتا ہے. مشکل باتیں کری میں نے. عاشق کو اپنے محبوب کی دوری کا غم ہوتا ہے، اس میں تڑپ ہوتی ہے. ایک ماں کا بچہ اسے گم جائے نا، دور نہیں، جیسے گم جائے، اس کی کیسی تڑپ ہوگی. وہ ماں اپنے بچے کو یاد کر کے روئے گی. اچھا
اسی طرح جب عشق ہوتا ہے نا، وہ محبوب اس سے گم تو نہیں ہوتا. حضرت کا وہ شعر کیا ہے کہ دور رہ کے بھی پاس ہیں اپنے، آگے میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا. یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. میں کوئی ایکیڈمک آدمی تو ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں یہ چیزیں، مگر یہ ان کے یعنی یہ ایک عاشق کا درد ہے، عاشق کے دل کی کیفیت ہے. وہ عجیب بات ہے کہ دور رہ کے بھی تکی وہ پاس ہے اپنے اللہ کے لیے، کہ دور رہ کے بھی ہم سے وہ دور ہے. ایک بظاہر ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، دور رہ کے بھی تکی وہ پاس ہے اپنے. اللہ خود کہتا ہے وہ ماں کو میں نہ ماں کو کہ میری عاشقی کو عیب ہے، میرے عشق کو یہ عیب ہے، میرا عشق میں نقص ہے. اگر میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا، مہجور حجاب آ جانا. یعنی اگر میرا عشق ایسا ہے کہ اللہ اور مجھ میں حجاب آ گیا تو یہ میرے عشق میں عیب آ گیا. تو یہاں گو ہم اللہ کے کو نہیں دیکھ رہے، مگر پھر بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ محبوب ہمارے ساتھ ہمارے یعنی کیا کہتے ہیں پاس یا دور ہے، مگر دور کے ساتھ عجیب یہ ضد ہے، یعنی اپوزٹ، کہ وہ دور بھی ہے مگر وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو جتنے بھی عشق الہی میں لوگوں کے جو ہے وہ دل جو کیا کہتے ہیں زخمی ہوئے ہیں. عشق کی یہ تاثیر ہے، عشق کی یہ تاثیر ہے، عشق حقیقی کی یہ تاثیر ہے کہ وہ اس جس وہ حضرت کا وہ شعر کون سا ہے کہ اسی گھر میں رہیں گے جسے ہم نے برباد کیا، اس کا پہلا مصرع کون سا یاد ہے؟ حضرت مفتی صاحب کا یہ شعر ہے کہ دل کو کیا کہتے ہیں برباد کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے ہم نے برباد کیا. ویسے کوئی شعر حضرت مفتی تقی صاحب کو یاد آ رہا ہے؟ مفتی صاحب کا شعر ہے کوئی ایسا ہی ہے. تو یہ عجیب اللہ کی شان ہے. اللہ پاک جب تک دل ٹوٹتا نہیں ہے اللہ پاک اس میں آتا نہیں ہے. ہاں درد دل دے کے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. درد دل دے کے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. یہ عجیب بات ہے، یہ عشق کی بات ہے نا. کہ اس سے ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک عشق کا ثمرہ ہے، عشق کا کیا کہتے ہیں پھل ہے کہ محبوب کے فراق میں غمگین ہونا عاشق کی راحت کا باعث ہے. عجیب بات ہے نا. انسان کہتا ہے غم پریشانی، کوئی غم نہیں مانگتا، کوئی پریشانی نہیں مانگتا، مگر محبوب کا فراق کا غم بھی ایک نعمت ہے. محبوب کی بہت سارے لوگ ہیں جس کو اللہ کے فراق کا غم ہی نہیں ہے، وہ اس گداز سے محروم ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ محبوب کا فراق ہے نا. یا بلال کو کہہ رہے ہیں کہ اذان دیجیے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. کیا ہے وہ؟ کیا وہ محبوب کی تڑپ تمنا جتنا ممکن ہے محبوب کا قرب حاصل کر لوں میں. اور نماز میں سب سے اونچی وہ کیفیت ہے دنیا کے حساب سے. تو وہ تڑپ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ دل وہ کہتے ہیں جو خون جگر بہا نہ سکے وہ ہمارے گلی میں آئے کیوں. یہ عجیب لائن ہے خون جگر بہانے کی. جب تک خون جگر اس کا ذائقہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا جب تک جس کا دل کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. یہ دل جب تک انسان
کا اللہ کی محبت میں چکنا چور نہ ہو جائے، تبھی مقام فنا اس کو ملتا ہے. سخت دل کو مقام فنا نہیں ملتا. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دل کے لیے کیوں اتنا، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے نا کہ آپ کے صاحبزادے کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو، تو ایک صحابی نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی رونا نہیں آتا، کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوا یا کیا تو میں تو نہیں رویا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کہ میں، یعنی بہت سخت فرمایا کہ میں کیا کروں اگر اللہ نے تیرے دل کو سخت کر دیا، وعید فرمائی. تو نرم دل، گداس والا دل، اللہ وہیں آتا ہے جو دل نرم ہو، جو دل نرم ہو، جو اسی واسطے آتا ہے نا جو اللہ پاک ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک تو سب کو غم ہی دینا چاہتا ہے، مگر جو غمگین دل ہوتا ہے وہ فراق الہی کو سمجھ سکتا ہے. اس کی آنکھوں فراق الہی میں آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو اس کو بڑے محبوب ہوتے ہیں. یہ عجیب لذت ہے کہ درد میں لذت نہیں ہوا کرتی، مگر یہ ایسا درد ہے جس کے اندر لذت ہے، اور ایسی انتہائی لذت ہے جس کے لیے اللہ والے دعا کرتے ہیں. اللہ والے دعا کرتے ہیں. یہ ایسا سمندر ہے محبت کا کہ جو جتنا بڑا اللہ والا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ مل بھی رہا ہوتا ہے، اور اتنا وہ چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. وہ آتا جا رہا ہے اور وہ اس کی ہر گھوٹ اس کی پیاس کو بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ ہر گھوٹ کے ساتھ پیاس تو کم ہونی چاہیے. اللہ کا قرب مل گیا تو اب تو اس کو اور ذرا تسکین آنی چاہیے. وہ ہر گھوٹ کے ساتھ بے چین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو ایک چیز اس کو کیا پتہ چلتی، میرا محبوب تو اس سے جو میں سمجھ رہا تھا اس سے بھی زیادہ حسین ہے. حسین کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں صرف حسن کے معاملے نہیں، ہر صفت کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، معرفت کے بارے میں. تو اس کو یہ اور یعنی وہ جب آگے پڑھتا ہے تو اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ تشنگی چیزوں کی رہ گئی، کتنی زیادہ وہ اللہ کو اور پہچانتا ہے، اللہ کی شان اور زیادہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتی، تو اور اس کو غم ہو جاتا ہے اچھا یہ تو مجھے تو یہ بھی جاننا چاہیے تھا. اس کی میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، علماء ایک حدیث شریف کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آپ سے اصل میں استغفار کیوں فرمایا کرتے تھے. تو وہ کہتے کہ ایک وجہ تو استغفار کی یہ ہے کہ بھائی اس کی توجہ یہ بیان کرتے، مولانا غلط ہو تو بتائیے گا، کہ بھائی کیونکہ آپ سے ہم کفار کو دعوت دیا کرتے تھے جو ان کے دلوں کی قدورت تھی، کچھ نہ کچھ اس کا قدورت آتی تھی، اس واسطے استغفار کرتے تھے. اور ایک وجہ علماء فرماتے یہ تھی کہ ہر لمحے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بڑھتے تھے، تو ہر جب درجہ اوپر انسان پہنچتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے تو پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا، میرا تو یہ قصور ہو گیا نا. یعنی قصور عیب کے معنی میں یوں نہیں دیکھیں گے ہم یہاں، مگر قصور کے جتنا پرفیکٹ مجھے ہونا چاہیے تھا یا جتنا قریب پہلے ہونا چاہیے تھا، گزرے کل ہونا چاہیے تھا، وہاں تو میں آج پہنچا ہوں، مجھے تو گزرے کل. حالانکہ ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہو رہے ہیں، تو ان کو جتنی اللہ کی معرفت اور زیادہ حاصل ہو جا رہی ہے. دیکھیں نا، میرا یہ ہمارا ایک سائز ہے، مثال کے طور پہ صرف کر رہا ہوں، جتنا ہم مثال کے طور پہ سورج کے قریب جائیں اتنا ہم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں گے. سورج تو سورج ہی ہے، مگر جتنا ہم اس سورج کے قریب ہوتے جائیں گے جتنا، تو اس کا حجم، اور ہم یہاں سے بیٹھے ہمیں سورج کوئی پوچھے کتنا بڑا، ہم کہیں گے اتنا بڑا ہے، جیسے 2 فٹ کا بال بتا دیں گے، 1 فٹ کا بال بتا دیں گے. مگر جو جتنا قریب جاتا جائے گا اس کو پہچانے گا سورج تو 1 فٹ کا نہیں ہے، یہ تو یار یہ تو 10 فٹ کی دیوار جتنا بڑا ہے. اور قریب جائے گا بولے گا یہ تو 100 فٹ ہے. اور قریب جائے گا بولے گا اچھا یہ تو 100 میل ہے. اور قریب جائے گا بولے گا تو 1000 میل ہے. تو اسی طرح جو اللہ کے اور جتنا قریب جاتا ہے، اور پھر وہ یہ اس کو یہ استدعا تھا کہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ میرا محبوب کیا ہے، یہ تو بات تو کس سے کہیں زیادہ آگے ہے.
اور پھر جب وہاں جاتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو کتنا نہیں جانتا. یہ ایک عجیب علم ہے، یہ جاننا کہ میں کتنا نہیں جانتا. اور ہر لمحے جتنا تم جانتے جاؤ گے اتنا تم یہ جانو گے کہ میں کتنا اور نہیں جانتا. اور پھر آدمی کو اپنی حقارت، چھوٹا پن، انسگنیفیکنس ایک طرف نظر آنا شروع ہوتی، ایک طرف اس کی کبریائی نظر آنا تھی. پھر اس میں وہ اپنے اندر قصور ہی قصور دیکھتا ہے، اور اس کا قصور پھر گناہ ثواب والا نہیں ہوتا، اس کا قصور محبوب سے دوری ہوتا ہے. اس کو ہر لمحے اس کی بلندی میں احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا قصوروار ہوں. جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو بھی کیا تم نے کم کیا. جو محبوب کی شان جتنی پہچانتا جاتا ہے وہ اتنا یہ پہچانتا ہے کہ جو بھی میں نے کیا کم کیا. اور شان پہچانتا ہے وہ کہتا ہے یار میں نے تو اور بھی بہت کم کیا، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، مجھے تو یہ پہلے کرنا چاہیے. تو یہاں حضرت کی میں کلام میں آپ کو، ہم لوگ معذرت کے ساتھ، مجھ جیسا آدمی تو بس کانوں کی عیاشی کے لیے سنتا ہے. ان کا یہ ایک شعر ابھی اگر اللہ نے توفیق دے تو عرض کروں گا. یہ ایک شعر اتنی گہرائی بتاتا ہے، اتنی گہرائی بتاتا ہے، اور ان کی اللہ سے عشق، محبت، تعلق، معرفت الہی، یعنی وہ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا دل کتنا. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت کی اگر آپ نے زیارت کی ہو، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی، انتہائی متواضع آدمی ہے. میں نے زندگی میں کم اتنے متواضع آدمی جن کو اتنا بڑا ہر اعتبار سے مقام ملا ہو. مفتی ہیں، غالباً LLB ہیں، دنیا میں پوری اسلامک ورلڈ میں اسلامک بینکنگ پہ، اکنامکس میں اتھارٹی ہیں، شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہ چکے ہیں، اتنے بڑے زبردست شاعر ہیں، دارالعلوم کے غالباً نائب محتمم یا وہ نائب محتمم ہیں، اب وفاق المدارس کے صدر ہیں. یعنی کتنی، مگر ان سے آپ ملو، آپ اگر ویسے بیٹھ جاؤ، مجھے سعادت ملی ان کے ساتھ گھر میں ان کے کھانا کھانے کی، اور سب، آپ یہ بھی نہیں کہو گے کہ یہ کوئی عالم ہے. اتنے کوئی یعنی باتوں میں کوئی اپنے علم کی بات کرنا، کوئی بالکل ایسے بالکل سادہ رہو، بالکل آپ پہچانو گے نہیں. اس پہ بھی ان کا میں ایک آپ کو قصہ سناؤں، حقیقی قصہ سنا رہا ہوں. 2 قصے سناتا ہوں کہ یہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، یہ سمجھ گئے. کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ والے جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، وہ تو اس وقت تھے نا، اب ایسے تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، ابھی بھی ہیں آج کے زمانے کے حساب سے، آج کے زمانے کے. اور یہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا، دیکھو آپ 15 پارے میں شب معراج کا ذکر اللہ پاک جب کرتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ سبحان الذی بی عبدی. وہاں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ عبدیت، عبد. یعنی سب سے اللہ کو جو محبوب چیز ہے عبدیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ کمال عبدیت آپ کے پاس، کمال عبدیت ہے. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان کے طفیل جو ان کی اتباع میں جتنا گیا وہ اتنی عبدیت رکھتا. جو کاملین اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان میں ان کا کمال عبدیت ہوتا ہے. اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر بیچارے ہم جیسے اس دھوکے میں ہی پڑ جاتے ہیں، یار یہ کیا جانتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم ان لوگوں کو پہچانتے نہیں. یہ تو اپنے بڑے بادشاہ ہیں اپنے اس میں ڈومین میں. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ ایک پرانا قصہ ہے کہ اس وقت یہ رشیا تھا افغانستان میں، اور جہاد وہاں چل رہا تھا. تو وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ شہید ہو گئے، ڈاکٹر شعیب شفیق. تو انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے کہ ایک دن مجھے دارالعلوم کرنگی سے فون آیا کہ بھائی وہ ڈاکٹر صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھانجے کو وہاں کچھ انجری ہو گئی ہے،
تو ایئر ایمبولینس سے وہ لا رہے ہیں جہاز سے، تو ایمبولینس سے ادھر لانا ہے ہاسپٹل، تو آپ ہوتا ہے ایمبولینس میں ایک ڈاکٹر کور کرتا ہے پیشنٹ کو نا، تو آپ وہ کور کے لیے ایمبولینس میں آ جائیں۔ کہا تو میں ایئرپورٹ چلا گیا، اور کیا میں وہاں کچھ لوگ آئے ایسے گپے شپے مار کے ادھر چلے گئے، تو کہا اتنے میں ایک میرا جاننے والا ہے میرے پاس، کہا یار وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا جی مجھے کیا پتا مفتی تقی عثمانی صاحب کہاں ہیں؟ تو یار کیا مذاق کرو، ابھی آدھے گھنٹے سے تو تم ان سے بات کر رہے تھے۔ تو یہ کہتا ہے یار میں تو ان کو آدھے گھنٹے میں نے بات کی، تو میں سمجھا یہ کوئی مسجد، یہ مدرسے دارالعلوم کے کوئی خادم ہے، مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ ایک یہ، اور ہاں ایک ہمارا وہ ساتھی مزمل اطہر نام ہے اس کا، بہت اچھا مخلص ساتھی، اور ان کا رشتہ دار بھی ہے اور بہت مفتی صاحب سے تعلق بھی ہے اس کا۔ تو اس کا نکاح تھا مسجد بیت المکرم میں۔ مسجد بیت المکرم ویسے ہی دارالعلوم کے انڈر آتی ہے، اور اس کا نکاح حضرت مفتی صاحب نے پڑھانا تھا۔ تو ہم لوگ، میرا وہ سلطان بابا ڈرائیور آپ نے دیکھا ہوگا، اپنا جو بابا سلطان تھا، بہت پرانا ڈرائیور، تو وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے کہا وہ بابا بیت المکرم میں نکاح پہ جانا ہے، مفتی تقی صاحب آئیں گے اور حضرت پڑھائیں گے نکاح اس کا، اور تو اچھا تم زیارت بھی کر لینا۔ اور اچھا ہم جب پڑھے، عصر کی نماز پڑھی، تو حضرت تشریف ابھی مفتی صاحب نہیں آئے تھے۔ اچھا وہاں مسجد میں کسی اور کا بھی نکاح تھا، وہ کسی اور مولوی صاحب نے پڑھانا تھا۔ خیر ہم لوگ سب بیٹھ گئے، اتنے میں وہ دوسرے مولوی صاحب آ گئے، اور انہوں نے دوسرا نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ نکاح پڑھا ہی رہے تھے، تو اتنے میں حضرت مفتی صاحب ٹہلتے ٹہلتے وہ مسجد میں داخل ہوئے، کہیں پیچھے سے آ رہے ہوں گے یا کیا، اور چپ چاپ جا کے پیچھے، یعنی جو نکاح پڑھا رہا تھا اس کے کافی پیچھے جا کے چپ چاپ بیٹھ گئے۔ اور پھر جب وہ نکاح ختم ہوا، آگے آگے دوسرا مزمل کا نکاح پڑھایا، اور میں واپس گاڑی میں آیا، میں نے اس کو بابے کو پھر میں نے کہا تم نے مفتی صاحب کی زیارت کر لی؟ بولا کون، کہاں ہے مفتی صاحب آئے تھے کیا؟ اب ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہوں یا مولوی صاحب ہوں، کوئی چھوٹے سے بھی، تو 4 خادم الٹے ہاتھ پہ، 4 خادم سیدھے ہاتھ پہ، 2 خادم جوتیاں اٹھائے ہوئے، 1 خادم پیچھے پان کا ڈبہ پکڑے ہوئے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور مفتی دارالعلوم کے انڈر ہے یہ مسجد، ویسے ہی ہوتا نا کہ بڑے ہیں، کہ بھائی دارالعلوم کے بڑے ہیں اور یہ مسجد اندر کے، تو ان کو تو ایکسٹرا پروٹوکول ملنا چاہیے، مگر یہاں بالکل ایسے بے تکلف تشریف لاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کہ یہاں تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے پڑھایا۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ واقعی وہ اللہ والے ہیں جو معرفت الہی رکھتے ہیں۔ جو معرفت الہی رکھتا ہے اس کو اپنی ذات نظر نہیں آتی، اس کی کبھی نظر اپنے کمال پہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کسی کمال کو اپنی ذات سے منسوب ہی نہیں کرتا، اس واسطے کیونکہ اس کو حقیقت کھل جاتی ہے نا، حقیقت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بات کی، میں نے ایسا قرآن پڑھ لیا، میں نے ایسی تلاوت کر لی، میں نے ایسی فلاں کر دیا، تو وہ بندہ اللہ پاک بندے سے کروا ساری چیزیں رہے ہوتا ہے، وہ صرف اللہ پاک ظاہر کر رہا ہوتا ہے اپنے بندے کے ذریعے، مگر وہ بندہ اس میں ہر چیز میں صفت الہی دیکھتا ہے، قدرت الہی دیکھتا ہے۔ تو جب وہ ہر چیز میں قدرت الہی دیکھتا ہے، وہ تو کہ میرا کریڈٹ کیا ہے اس چیز میں، میرا کمال کیا ہے، یہ تو جو کمال ہے اس کا ہے، جو حمد ہے اس کی ہے۔ حضرت اتنی بڑی شخصیت، ایک دفعہ مجھے خود یاد ہے، مدینہ منورہ حرم میں میں نے خود دیکھا کہ حرم شریف کے اندر اپنے اکیلے ٹہلتے ٹہلتے جا رہے ہیں، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور ٹہلتے ٹہلتے جا رہے ہیں، اور نہ کوئی ادھر، نہ کوئی لیفٹ، نہ کوئی رائٹ، اور نہ کوئی ان کی پتہ چل جاتا ہے نا، مجھ جیسا آدمی تو چل رہا ہوتا ہے تو 1 منٹ وہ چپل ہاتھ میں پکڑتا ہے، پھر 6 دفعہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، یار ابھی تک کوئی آیا نہیں چپل پکڑنے، مگر یہ بالکل بے تکلف چلے جا رہے تھے۔
یہ ہمارے بھائی وسیم صاحب نے خود سنا ہے، اپنے ہمارے وسیم آشمانی، کیا کہ مدینہ منورہ میں میں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں حرم شریف میں، اور کوئی آس پاس نہیں ہے اور کچھ. تو کیا میں فوراً گیا، حضرت سے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور میں نے کہا حضرت آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہنے کہ بھائی اچھا نہیں لگ رہا ہوں تو میں اکیلے بیٹھا ہوا سکون سے بیٹھا ہوا. کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کوئی ایک دو عرب آئے، انہوں نے حضرت سے باتیں شروع کی اور تھوڑی دیر عربی میں باتیں کرتے رہے، اور پھر وہ حضرت کو انہوں نے اٹھایا اور حضرت کو ساتھ لے جانے لگے. تو حضرت مڑ کے مجھے کہتے بس دیکھا نہیں گیا تم سے، مجھے سکون سے بیٹھے. یہ ان لوگوں کی عظمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے. یہ کیا آدمی ہے کہ اس کے پروٹوکول میں 4 گاڑیاں آگے 4 گاڑیاں پیچھے نہیں چلتی، مگر آدمی یہی ہے. دوسرا اب بات وہاں سے نکلی تھی کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اشکوں سے درد، کیا ہے شعر کا؟ درد سے یادوں سے اشکوں سے تنہائی ہے، شناسائی ہے. یعنی شناسائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انسان جانتا ہوتا ہے، شناسا. ٹھیک ہے، کسی کو شناسا کا مطلب پتہ ہے، یہ میرا شناس ہے، میں جان پہچان ہے، میں اس کو جانتا ہوں. یعنی اس سے کوگنیسنس جس کو کہیں گے. تو یہ درد، اشک، تنہائی جو اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ تنہا ہو جاتا ہے، اس کو پھر مجموع کا شوق نہیں ہوتا. وہ پھر وہ خلوت در انجمن کی کیفیت، جو ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے نا نقشبند میں، خلوت در انجمن، کہ مجلس کے اندر اکیلا ہونا. جب وہ اللہ کا ایسا عشق جس کو نصیب ہو جاتا ہے، تو ہزاروں کی مجلس میں ہو جائے، وہ دل اس کا جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے. اور وہ جیسے ہر عاشق اپنے معشوق سے تنہا رہنا چاہتا ہے، تو وہاں اس کی دل کی کیفیت یہی ہو جاتی. تو یہ حضرت کا یہ اشعار، حضرت کی دل کی کیفیت، دل کا درد، یہ ایک عاشق کا دل، یہ جو یعنی خون کے آنسو، اصطلاح جو کہتے ہیں خون کے آنسو رونا، تو یہ جو خون کے آنسو ہیں، وہ کہتے ہیں تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، اقبال کا شعر ہے، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. کچھ اشعار ہیں بانگ درا کے یہ، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کے حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس کا ایک آخری شعر یہی ہے، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں تو دل کے آنسو سے رونا ہی کمال ہے، مقصود ہے، تشفی ہے، یہاں کی راحت ہے. جس دل میں گداز نہیں ہے، سختی ہے، اللہ کے فراق میں اس کو دل چورا چورا نہیں ہوتا، وہ دل نہیں ہے، وہ تو پھر پتھر ہے. یہاں عجیب کمال. تو یہاں حضرت کے ان اشعار میں وہ کمال. آگے دوسرا شعر پڑھیے. نہیں ایسے تھوڑے، ایسے یہ ظلم لگی. خار تو خار ہے، کچھ گل بھی خفا ہے مجھ سے، میں نے کانٹوں سے الجھنے کی سزا پائی ہے. خار تو خار کہتے ہیں کانٹے کو، پھول کے ساتھ جو کانٹا لگا ہوتا ہے نا، گلاب کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. تو وہ فرما رہے خار تو خار ہے، خار تو خار ہے، کچھ گل بھی خفا ہیں. گل کہتے ہیں پھول کو، تو کہتے ہیں خار تو خار، کانٹے تو کانٹے یعنی دشمن. تو وہ تو خفا ہے، کچھ گل یعنی کچھ دوست بھی خفا ہیں مجھ سے. میں نے کانٹوں سے الجھنے کی سزا پائی. میں نے کانٹوں سے الجھنے کی سزا پائی ہے. تو میں نے وہ ایک بزرگ کو یہ اشعار بھیجے تھے، وہ کہیں سے اس وقت تک
فرحان بھائی نے تو نہیں پڑھے تھے، اب تو ہم انشاءاللہ اپنی کلپ بنائیں گے. تو وہ کہیں سے وہ جائے تھے، تو میں نے وہ ایک بزرگ کو بھیجے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ غالباً جو اسلامک بینکاری پہ حضرت نے کام کیا ہے نا، یہ اس ریفرنس سے یہ شعر کا ہے کہ خار تو خار ہیں، کچھ لوگ تو ہوتے ہی ہیں، مگر کچھ جو محسنین بھی تھے، کیا کہتے ہیں، ہم جنس بھی تھے. تو بہت سارے علماء کرام نے بڑے سخت لفظ حضرت کو اسلامک بینکنگ کے بارے میں، بڑے سخت لفظ حضرت کے بارے میں، بہت تحریکیں چلی، یہ ہوا وہ ہوا جو بھی ہوا. مگر بہرحال تشی واسطے کہنے خار تو خار ہیں، کچھ جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، بٹ کچھ ہم جنس آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو ہمارے اپنے طبقے کے لوگ ہیں وہ تو ہماری حمایت کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے حمایت کی امید تھی، جو دوست تھے، جو بظاہر محسن تھے، ان سے بھی جو ہے وہ بھی خفا ہے مجھ سے. تو کیونکہ کانٹوں سے الجھنے کی سزا پائی ہے. یہ جو اکنامک سسٹم، سودی سسٹم، اس کو صحیح کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. تو کانٹوں سے الجھنے کی سزا پائی ہے. میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم، اب خدا جانے یہ عزت ہے کہ رسوائی ہے. میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ویسے ہی آپ کو پتہ ہے میں اپنے آپ کو بہت توپ چیز سمجھتا ہوں، تو مگر بارہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سے ملاقات ہوئی. وہ ہماری جو مکتوبات شریف کی کتاب پہ حضرت نے تقریض محبت فرمائی ہے، تقریض لکھی ہے. تو کچھ اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ حضرت نے مجھے کہا کہ تقریض میں نے لکھ دی ہے اور اس میں 2-3 باتیں تجھے کہنی ہے. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت جو بھی آپ نے بتانا ہے آپ مجھے حکم فرمائیں، میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ مجھے فرما دیجیے گا جو بھی اس میں تصحیح ہے یا چینج کرنا ہے. تو میں ڈر رہا تھا پتہ نہیں اس میں کیا غلطیاں ہوں گی. وہ مکتوبات شریف ہیں. حضرت نے وہ کتاب مسودہ لیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ دیکھو یہ مکتوبات شریف ہیں، یہ عام کتاب تو ہے نہیں، تو اس کو تو غور سے دیکھنا پڑے گا. دوبارہ تو حضرت کو میں نے کہا کہ حاضر ہو جاؤں گا میں. انہوں نے مجھے غالباً بدھ کا دن تھا کا ٹائم دے دیا. تو منگل کو ہی ان کا فون آ گیا کہ بھائی تو آ سکتا ہے آج. میں نے کہا جی حضرت بالکل آپ فرمائیں. تو کہنے لگے کہ یہ بات ہے کہ آج میری کوئی وہ تھی کانفرنس تھی، ویڈیو کانفرنس تھی کوئی انٹرنیشنل، تو مجھے بخار سا ہو گیا ہے، تو اب میں اتنا ہیوی کام نہیں کر سکتا، تو آ جا، تیرے کو میں وہ کتاب کا کام تو ہلکا سا میں تجھے سمجھا دوں گا. تو اللہ کی فضل سے حضرت کے پھر گھر حاضری ہو گئی اور کافی گھنٹے سے اوپر بلکہ زیادہ ہی حضرت کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. تو حضرت نے اس میں ان کی جو سجیشنز تھیں کہ بھئی یہ تم نے بیان کے انداز میں لکھا ہے، اس کو کتابی شکل میں لکھ لو. ایک واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، موصف آپ کو وہ بتا دوں کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب نے پہلے مشینی ذبیہ کے حق میں فتویٰ دیا تھا، پھر انہوں نے رجوع کیا. تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے بھی یہی کہا تھا یہ اپنے اس میں بیان میں، تو حضرت نے کہا نہیں یہ واقعہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب نے کبھی فتوے سے رجوع نہیں کیا. حضرت مفتی صاحب کا اول بات ہے کہ فتویٰ جو تھا اس میں کچھ شرائط بتائی گئی تھیں کہ ان شرائط سے وہ جائز ہے. تو جب انہوں نے پھر پتہ چلا بھی پاکستان میں ان شرائط پہ نہیں ہوتا ذبیہ، تو انہوں نے فرمایا تھا ہاں یہ پاکستان کا جائز نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا کیونکہ اس فتوے میں پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ شرائط ہیں. تو کہا یہ جان بوجھ کے لوگوں نے یہ غلط پھیلا دیا ہے کہ انہوں نے ایسا غلط فتویٰ دے کے رجوع کیا، ایسی بات نہیں. انہوں نے وہ فتویٰ بالکل صحیح دیا تھا اور
ہاں انہوں نے اس رائے، ان کی کبھی رائے نہیں تھی کہ یہ والا مشینی ذبیحہ صحیح ہے، ان کی یہ رائے تھی ہی نہیں، تو اس واسطے ان فتوے سے رجوع نہیں کیا. تو انہوں نے فرمایا، پھر اسی طرح ایک دو باتیں اور ٹیکنیکل تھیں انہوں نے فرما دی، اور تو وہ پھر موقع مل گیا، میں نے کچھ حضرت سے رہنمائی کے لیے اپنی پوچھتا رہا باتیں. تو پھر میں نے حضرت سے یہ پوچھا کہ اس کے بجلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی تار نکال دو، اس بند کر دو. میں نے حضرت سے، بڑے ہیں تو ظاہری بات ہے پوچھنا چاہیے بڑوں سے. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ بہت لوگ آتے ہیں سلسلے میں داخل ہوتے رہتے ہیں، اور جو ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور یہ سب ہے، تو میں تو اپنے اندر کچھ یہ چیز دیکھتا ہی نہیں ہوں، نہ مجھے کشف ہوتا ہے، نہ کہیں میری کوئی کرامت ہے، نہ کوئی علم رکھتا ہوں. اور اب مجھے یہ بہت یہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کا نقصان کر رہا ہوں، کہ میں تو اہلیت اور یہ کچھ جانتا نہیں ہوں، اور لوگ آ کے بیعت ہو رہے ہیں، اور مطلب میرا تو جی چاہتا ہے میں سب کو بولوں کہ بھائی جاؤ کسی اہل کے پاس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تمہارا بھی نقصان ہو جائے گا. تو مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو حضرت ہنسنے لگے، بہت محبت فرمائی، کچھ باتیں کہیں. پھر انہوں نے، وہ میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ ہے، یہ خود پورے اس کی ریکارڈنگ ہے میٹنگ کی، اور یہ خاص یہ کہنے لگا میں آپ کو اپنے شعر سناتا ہوں. یہ تینوں شعر انہوں نے خود سنائے حضرت کی آواز میں، ابھی بھی ہے میرے موبائل میں. اور انہوں نے پھر یہی کہا کہ ہر آن رہتا ہے میرے پیچھے خلقت کا ہجوم، اب خدا جانے یہ عزت ہے یا رسوائی ہے. حقیقت حال یہ ہے نا کہ بظاہر تو کیا لگتا ہے یار اتنے مریدین، اتنے فلانا، اتنا پیچھے مجمع، اب خدا جانے یہ عزت ہے یا رسوائی ہے. پتہ نہیں آخرت میں یہ باعث عزت ہوگا یا رسوائی ہوگا. اچھا تو بڑا بنتا تھا، تو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، عالم، مفتی، پیر، فلانا، اور میں حضرت کی، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. تو اگر خدا نخواستہ اس پہ پکڑ ہو جائے، اللہ پاک نہ منظور فرمائے، تو یہ سارے مجمع کسی شخص کے بھی پیچھے رسوائی ہو جاتی نا. تو حضرت کیا فرماتے ہیں، خدا جانے یہ عزت ہے یا رسوائی ہے. یہ اللہ کی معرفت ہے، اس میں بھی کیا نقطہ معرفت. بھائی ہم نے نیکی کی ہے، سنت پھیلا رہے سکتے تو کیوں نہیں عزت ہے. یہ کہنا کہ خدا جانے عزت ہے یا رسوائی ہے، بات ایسی ہے. خدا جانے عزت ہے کہ رسوائی، اوپر سے اعلان ہو جائے یہ عمل تو ہمارے دربار کے قابل نہیں تھا. ہمارے عمل میں تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں نا. کسی نے کچھ کتنی بڑی نیکی کی، اس میں ہزاروں کوتاہیاں ہیں بڑی سے بڑی نیکی میں. تو اوپر سے اگر یہ پرسش ہو جائے، اوپر سے یہ سوال ہو جائے کہ بھئی ہمارے دربار کے قابل تھا یہ جو تم لے کے آئے ہو ہمارے پہ. اچھا تمہیں تو خود شوق تھا کہ تمہیں بڑا کہا جائے، وہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ فرمائے. تو بھئی تو تمہیں تو کہا جا چکا، تو اب کیا ہوگا، آخرت کی رسوائی ہو گئی نا. مگر یہاں میں حضرت مفتی صاحب کے مقام کی طرف اشارہ کر کے اور یہ بھی بتاتا ہوں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، بیمار تھے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، حضرت قصہ خود سناتے ہیں کہ تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مفتی صاحب میں ایک پریشانی بہت ہے مجھے. کیا پریشانی؟ بولا مفتی صاحب مجھے اس بات کا ڈر ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے، یہ تبلیغ کا اور دعوت تبلیغ کی جماعت اور سارا، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں. تو مفتی صاحب، اللہ نے ان کو تو بڑی فراست دی تھی ہر لائن سے، وہ بھی کمال کے آدمی تھے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور اتنے بڑے مفتی اعظم پاکستان. اور انہوں نے کہا جی
میں آپ کو کہہ رہا ہوں مولانا آپ کا یہ عمل قبول ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ قبول ہے؟ بولا اگر یہ عمل قبول نہ ہوتا تو آپ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ قبول ہے یا نہیں ہے. یہ ڈر ہونا اللہ کے ہاں، دیکھو کیا کہتے ہیں، ایمان خوف اور رجا کے بیچ میں ہے. امید بھی ہے اللہ سے اور ڈر بھی ہے. جو گھمنڈ کرتا ہے کیا نہیں بس وہاں مسئلہ خراب ہے. جو اس ڈر میں رہتا ہے اب خدا جانے یہ عزت ہے یا خدا، اور حقیقت ہے حال یہ کہ خدا جانے یہ عزت ہے یا رسوائی. یہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے. اللہ نے ہر کسی میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اللہ کی شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں جو بھی ہماری کوتاہی ہے ٹوٹا پھوٹا جو بھی اللہ نے دین کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، شکر الحمدللہ اس کی مہربانی. جتنا ٹوٹا پھوٹا ہے مگر الحمدللہ ہے. تو اپنے دلوں میں کبھی یہ نہیں آنے دو کہ یہ کوئی میرا کمال ہے یا بس یہ میں نے کیا ہے تو بس میں نے حق ادا کر دیا ہے. یہ اچھا اور کوئی بات نہیں، شیطان اور نفس یہ خیالات ڈالے گا، مگر اس سے بھی مت گھبراؤ کہ یہ مجھے خیال کیوں آ رہا ہے. وہ تو اس کا کام ہے. آپ کا کام ہے اس فوراً اپنے آپ کو چیک کرنا، اس کی فالو نہیں کرنا اس کو ہاں یار واقعی یہ میرا کمال تھا، یہ میں نے کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ. مگر یاد رکھو سورہ فاتحہ قرآن فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں نا، اس کا پہلا لفظ کیا الحمدللہ. یہ اس کا صیغہ کیا ہے کہ کلی حمد اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب کل حمد تعریف صرف اللہ کی ہے تو پھر میں اور آپ کہاں ہیں؟ یعنی جو چیز قابل حمد ہے وہ اللہ کی ہے. ویسے بھی ہماری تو ہے ہی کہ ہماری نہ سانس اپنی، نہ طاقت اپنی، نہ سوچ اپنی، نہ جسم اپنا، سب چیز، نہ توفیق اپنی، سب اللہ کی ہے تو حمد اس کی ہے. اس بات سے ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر چیک رکھو، اپنے آپ کو اوقات میں رکھو. اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو بندے ہیں، ہم تو بندے ہیں بس. ہماری اوقات یہ بلکہ ہمارے لیے مقام فخر یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اور بندے کا کام کسی صفت کو اپنے پہ منسوب کرنا ہے ہی، اس کا حق ہی نہیں بنتا. یہ اشعار کمپلیٹ کر لو پھر سب آرام کریں، بہت دیر ہو گئی. آگے کے ایک دو اشعار رہ گئے نا. ہاتھ نے کی ستہی سر پہ گناہوں کے پہاڑ، سب سہی دل مگر ایک تیرا ہی شیدائی ہے. پھونک کر ساری تمناؤں کے دفتر یہ دل، پھونک کر ساری تمناؤں کے دفتر یہ دل، اب تو بس تیری تمنا کا تمنا ہی ہے. ان کا دیدار تقی کیسا قیامت ہوگا، ان کا دیدار تقی کیسا قیامت ہوگا، جب فقط ان کے تصور میں یہ رعنائی ہے. درد سے یادوں سے اشکوں سے شناسائی ہے. کتنا آباد میرا
سے شروع سے، مطلب جو شعر تشریح والا ہے پڑھ لیں دوبارہ. ہاتھ نیکی سے تہی سر پہ گناہوں کے پہاڑ. حضرت فرما رہے ہیں کہ ہاتھ نیکی سے تہی، میرے ہاتھ میں کوئی نیکی نہیں ہے. یہ اللہ والے کی نشانی ہے. آپ کو اللہ نے ان سے بظاہر دیکھنا کتنا بڑا نظر آ رہا ہے کام، کتنا عجیب مدرسے کی لائن سے، تصوف کی لائن سے، تحریر کی لائن سے، تصنیف کی، تفسیر کی، درس کی لائن سے، جملہ خیر کے کاموں کی لائن سے، یعنی کتنی لائن سے کام لیا. اور وہ کیا کہہ رہے، ہاتھ نیکی سے تھے، ہاتھ میں تو میرے کوئی نیکی ہے نہیں. اور سر پہ گناہوں کا ہجوم. وہ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار نیک لوگوں کی جو ہے ان کی نیکیاں جو ہے وہ مقربین کے گناہ ہوتے ہیں. اب انسان کہتا ہے یہ کیا بات ہے کہ بھی نیکی کسی کا گناہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جو مقربین ہوتے ہیں وہ دیکھیں نا، ایک کمپنی میں پیون ہوتا ہے، اس سے کمپنی کی ایکسپیکٹیشن ایک ہوتی ہے، اور اسی کمپنی کا جنرل مینیجر ہوتا ہے، وہی اگر کوئی کام ایک پیون کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے. وہی کام یا شاباشی پیون کو مل جاتی ہے، بڑا اچھا کام کیا. وہی کام جب کوئی اس کا جنرل مینیجر کہتا ہے، اس کی پکڑ ہو جاتی، تیرا یہ کام تھا یا تجھ سے ہم یہ طلب کر رہے تھے. یہ معرفت الہی جس کی جتنی بڑھتی ہے تو وہ خود جو ہے معرفت الہی میں پھر کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے قصور ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. وہ تو یہی بیچارہ اس غم میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے تو کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کر نہ پایا. تو یہاں حضرت کا مقام بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اور یہاں ان کا مقام یعنی اللہ کی ذات میں فنائیت بھی نظر آتی. اس کے بعد والے شعر میں آپ آگے پڑھیے. سب سہی دل مگر اب تیرا ہی شیدائی ہے. اس کا شعر کمپلیٹ ہو گیا. پہلے میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے پاس یہ فنائیت ہے، کہ نہ میرے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں، بس ایک گناہوں کا انبار ہے. میں تو کچھ نہیں ہوں، اگر ہوں تو قصور ہوں. اور پھر امید اور بقا بعد میں نظر آتی ہے. سب صحیح کیا ہے، سب صحیح، سب صحیح دل مگر اب تیرا ہی شیدائی. کہ سب صحیح ہے. واقعی میں تو گناہ گار ہوں، نیکی نہیں ہوں، سب باتیں اپنی جگہ پہ، مگر اب دل تو صرف تیرا ہی شہدائی ہے، تیرا ہی متمنی ہے. My heart only desires you. سب یعنی given everything, giving all my یعنی شارٹ کمنگز، میں مانتا ہوں ساری چیزیں اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، مگر پھر بھی all said and ہم کہتے ہیں all said and done، پھر بھی دل تو صرف تیرا ہی شہدائی ہے. جو بھی ہے میرا دل اب صرف تیرا ہی عاشق ہے. یہ پھر اللہ والوں کی فنا کے بعد یہ بقا کی طرف چیزیں چلتی ہیں نا، وہ پھر سب چیزیں سے مبرہ ہو جاتے ہیں. اور پھر جو بھی ہے، یا وہی بات سوداگری نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے، وہ یہ سب چھوڑ دیتے ہیں. پھر سب چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ساری بیلنس شیٹس پھاڑ دیتے ہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں. میں نے یہ کیا مجھے کیا ملا، میں نے یہ کیا مجھے کیا ملا، سب ختم. وہ کہتے ہیں کوئی حساب، ہم نے مان لیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہے کیا، سب صحیح مگر دل تیرا ہی شہدائی ہے. پھر بھی میرا دل تو بس تیرا ہی طالب ہے. پھونک کر ساری تمناؤں کے
دفتر یہ دل، اب تو بس تیری تمنا کا تمنا ہی ہے. پھونک کر ساری تمنا، یعنی دفتر کہتے ہیں رجسٹرز ہوتا ہے دفتر، اس کو کہتے ہیں. تو یعنی اتنے جو میری تمناؤں کے تو دفتر لگے ہوئے، مینز کہ رجسٹرز ہیں، کاپیز بھری ہوئی میری تمناؤں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان سب کو رد کر کے، سب کو چھوڑ کے، سب کو پھونک کر، میری ساری تمناؤں کے، میری خواہشات کی، ساروں کی جو ایک انبار لگا ہوا ہے خواہشات کا، اس سب کو پھونک کر ساری تمناؤں کے دفتر یہ دل، اب تو بس تیری تمنا کا تمنا ہی ہے. کیسے کہ اب میں نے اپنی ساری خواہشات چھوڑ دی، سب کو پھینک دیا، اب تو یہ دل تیری تمناؤں کا تمنائی ہے. تیری تمناؤں کا تمنائی ہے، جو تیری تمنا ہے میرا دل، اب یہ یعنی یہ مقام راضی بر رضا والی بات ہے کہ اب تو سب میں نے اپنا سب چھوڑ دیا، اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز، سب میں نے قربان کر دیا اللہ تیرے پہ، ختم. اب تو مجھے راضی بر رضا، تیری رضا کہ میں چاہتا ہوں، تیری تمناؤں کا تمنائی ہے. میری تمنا ہے کہ مجھے تیری تمنا مل جائے، کہ تیری تمنا میری تمنا بن جائے. یہ مقام رضا. آخری شعر ہے میرے خیال سے. ان کا دیدار تقی کیسا قیامت ہوگا، جب فقط ان کے تصور میں یہ رعنائی ہے. ان شارٹ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دیدار کا کیا عالم ہوگا، یعنی اللہ پاک کے دیدار کا کیا عالم اور کیا مزہ اور کیا لطف ہوگا کہ جب فقط ان کا تصور، ان کا خیال، امیجنیشن. مثال کے طور پر ہم امیجن کرتے ہیں، اب اللہ نے مثال کے طور پہ ہمیں ابھی تو رات ہے، دن کو نکلیں گے، ایک ہمارا تصور ہے، ہم کہتے ہیں یہ اتنے سوات کے پہاڑ خوبصورت ہوں گے، اور یہ ایک تصور ہے. ایک آدمی نے دیکھے نہیں ہو کبھی پہاڑ، ٹھیک ہے، صرف ذکر سنا ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے. ہم نے تو خیر تصویریں دیکھی ہوتی ہیں، پر لیٹ اس سپوز آف اے پرسن جس کو صرف بتایا ہے کہ یار ہرے رنگ کی بڑا خوبصورت اور ایسی ہوائیں، اور تو وہ اس کو اس تصور میں بھی مزہ آتا ہے کہ یار اچھا ایسی خوبصورت جگہ ہے. جیسے بعض اوقات مثال کے طور پہ دیوسائی پلین، وہ گلگت ہنزا کی طرف ہے نا، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی خوبصورت جگہ ہے، اس کا ہم نے ذکر سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے. عمران بھائی دیکھ کے آئے تو وہ بتاتے ہیں جی وہاں تو ایسے پھول ہوتے ہیں، اس رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ. تو فقط ہم جب اس کو ہی سوچتے ہیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے. یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، اللہ پاک تیرے تو صرف تصور میں اتنا لطف اور مزہ اور قرار ہے، تو تیرا دیدار کیسا قیامت ہوگا، تیرا دیدار کیسا زبردست کو کیا کہتے ہیں، کیا زبردست ہوگا، اس کی تو کیا ہی بات ہوگی کہ جب میں صرف جب سوچتا ہوں تو اتنی مجھے کیا ہے، تیرے تصور، تو لفظ کیا استعمال فرماتے ہیں، رانائی بعد میں کرتے، پہلے ان کا دیدار تقی کیسا قیامت ہوگا، جب فقط ان کے تصور. تقی ان کا اپنا نام یہ تخلص بھی تقی فرماتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ ان کا دیدار کیا قیامت ہوگا، یعنی کیا انتہا ہوگی لطف کی، کہ جب صرف ان کا ابھی تو ذکر، ان کے ذکر میں اتنی رعنائی، خوبصورتی، حسن، مزہ ہے، تو ان کا دیدار کیسا ہوگا. اب یہ ہے دل کی کیفیت، یہ کتابی علم نہیں ہے، یہ قلبی علم ہے. یہ سمجھ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب کرے، یہ قلبی علم، یہ قلبی محبت، یہ قلبی تعلق.